آواز کو کیسے رکھنا ہے، نہ زیادہ اونچی نہ زیادہ کم، اتنا زیادہ ہیومن بیہیویئر پر قرآن بات کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی اور باغات پھل لگتا ہے، پھلوں میں کیڑا پڑ جاتا ہے، سارے پھل ضائع ہو جاتے ہیں، تیز و تند ہوا یا آندھی آتی ہے، درختوں پر کوئی پھل نہیں رہ جاتا۔ تو یہ کیڑا کیا ہے، یہ آندھی کیا ہے جو آپ کے لہلہاتے کھیتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پروگرام ون ورس ون ڈے سورۃ البقرہ کی تفسیر کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے روز کی ایک آیت سمجھنے کا، اس سلسلے میں آپ کو وارم ویلکم کہتی ہوں۔ آئیے میرے پروگرام کا حصہ بنیے، قرآن کو سمجھنے کی کوششوں میں شامل ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ابھی تک جو میں نے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہیومن بیہیویئر پر، انسانوں کے جو آپس میں معاملات ہیں ان پر اتنا زور دیا ہے اور اتنی آیتوں میں اس پر بات کی ہے کہ حقوق العباد میں یا عبادات پر اس طرح سے بات نہیں کی، اور جو ہیومن بیہیویئر ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا کہ فرمایا جب تم انسانوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہو تو گویا تم انسان کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ بظاہر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا اس انسان کے ساتھ رابطہ ہے، اس انسان کے ساتھ تمہارا معاملہ پیش آ رہا ہے، لیکن جس طرح تم اس کے ساتھ پیش آ رہے ہو، جو یہ کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی بھی میٹر ہے، طلاق کا، میاں بیوی کا معاملہ ہے، باپ بیٹے کا معاملہ ہے، اولاد کا، ماں باپ کا معاملہ ہے، ہمسایوں کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کا اپنے سرونٹ کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اپنی آواز کو کیسے رکھنا ہے، نہ زیادہ اونچی نہ زیادہ کم، اتنا زیادہ ہیومن بیہیویئر پر قرآن بات کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی اور بک قرآن ہیومن بیہیویئر پہ اتنی بات نہیں کرتی جتنی قرآن کرتا ہے۔ پھر آپ کا چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ اس پر بھی قرآن نے بات کی ہے کہ نہ ہی بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ چلو، تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر پہ بات کی ہے کہ ایک جو ہے وہ آئیڈیل پرسن یا ایک آئیڈیل پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ جو ہم بات کر رہے تھے پچھلی آیات میں 261 اور 262 میں، آج ہم دیکھیں گے 262 اور 263۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، اور اس چیز کو اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر تم ایک دانہ دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں 700 دانے ملتے ہیں، 7 گنا زیادہ بڑھا کر، 700 گنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسپریشن تو دی لیکن ساتھ ہی کیا کہا وہ ہم اس آیت میں دیکھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی فصل لگاتے ہیں، ہم بیج بوتے ہیں، ان کے اوپر لہلہاتی ہوئی فصل آتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر اچانک اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، دیمک کیڑا جو ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ اور باغات ہیں، لہلہاتے ہوئے باغات، پھل لگتا ہے، پھلوں میں کیڑا پڑ جاتا ہے، سارے پھل ضائع ہو جاتے ہیں، تیز و تند ہوا یا آندھی آتی ہے، درختوں پر کوئی پھل نہیں رہ جاتا۔ تو یہ کیڑا کیا ہے، یہ آندھی کیا ہے جو آپ کے لہلہاتے کھیتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جو آپ کے لہلہاتے کھیتوں کو ختم کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان 2 آیتوں میں آج ہم سمجھیں گے۔ آیت نمبر 262 اور 263 میں بڑا خوبصورت لیسن اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زبان میں یعنی قرآن پاک میں آیات کا ترجمہ اور تفسیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما انفقوا، جو وہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، منن، احسان جتانے کو، ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف دہ بات کو، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سب سے پہلا وہ بیج بوتے ہیں۔ کیا بیج بوتے ہیں؟ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب ہم بیج مٹی میں بوتے ہیں تو کتنے عرصے تک وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں صرف مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی کونپل نظر آتی ہے۔ تو بالکل اللہ کے راستے میں دینا بھی ایسے ہی ہے۔ اکثر آپ کو کچھ اس کا صلہ نہیں مل رہا ہوتا، اکثر آپ کو کچھ نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ کو اس کا کچھ حاصل رسوخ ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر
آپ کو زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک بیج بویا اللہ کے راستے میں دینے کا، کہ نہ ہی تو اس کے پیچھے تکلیف، کسی کو تکلیف دی، کسی کو بار بار سنایا، احسان جتایا، کسی کو بار بار یہ کہا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ظرف ہے، وہ اعلیٰ ظرفی کو پسند کرتا ہے۔ جو چھوڑا پن دے دے کے سنانا، اگلے کی زندگی حرام کر دینا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور دے کر بار بار احسان جتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہی تو اس شخص پر نظر عنایت کرے گا، اپنی نظر عنایت سے اس کو محروم رکھے گا، اور نہ ہی اس کو اپنا شرف ہم کلامی بخشے گا، یعنی نہ ہی اللہ اس سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، منہ موڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو اللہ کے راستے میں دیا تھا اس کا احسان جتاتا رہا۔ دیا کس لیے تھا؟ اللہ کے راستے میں۔ مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم بندوں کو دے رہے ہوتے ہو نا، یہ تم بندوں کو نہیں دیتے، یہ تم مجھے دے رہے ہوتے ہو۔ بندوں کا احسان ہے وہ تم سے لے رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں وہ آپ سے نہیں لیں گے، آپ لے لے کے پھر رہے ہیں، آپ کس کو دیں گے؟ وہ آپ سے لے رہے ہیں، وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام ان کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ نے ہمارا صدقہ و خیرات قبول کیا ہے۔ آپ تو گویا اپنے اجر کے لیے، لہم اجرہم عند ربہم، آپ تو اپنے اجر و ثواب کے لیے لے رہے ہیں۔ جب آپ نے اللہ سے لینا ہے، پھر آپ ان سے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے کسی کو دینا ہے، آپ اس سے ہزاروں کام کروا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اس کو دینا ہے، مجھے بھی تو کچھ فائدہ ہو، پھر کام بھی کروا لیے، پھر احسان بھی جتایا، ڈانٹا ڈپٹا بھی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں فلاں وقت تمہارے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب ہے، رب العالمین ہے، تو غنی ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا فلاں وقت میں میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، تم نے اسے کھلانے سے انکار کر دیا۔ پھر فرمائے گا میں ننگا تھا، مجھے لباس کی ضرورت تھی، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اللہ تجھے کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا فلاں وقت میں تیرے پاس آیا تھا، تجھ سے مانگا تو نے مجھے نہیں دیا۔ تو گویا ہم جو دنیا میں کسی انسان کو دے رہے ہوتے ہیں، گویا ہم اس کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جتنے یتیم اور مسکین ہیں نا، ان کا ہمارے مال میں حق ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فی اموالکم حق للسائل والمحروم، اللہ نے سائل اور محروم کا تمہارے مال کے اندر حق رکھا ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو۔ کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ جب اللہ کی محبت میں دے دیا تو پھر صلہ کس چیز کا؟ یہ ایسے ہی ہوا تھا نا جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی۔ تہمت لگانے والے ان میں ایک صحابی بھی تھے، 3 صحابہ تھے، ان میں ایک عورت اور 2 مرد۔ ان میں سے ایک صحابی وہ تھے جو کہ جن کا ماہانہ خرچ حضرت ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی پر جب انہوں نے تہمت لگائی تو حضرت ابوبکر نے کہا آئندہ میں تمہاری کوئی مدد۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ نور کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، تم اپنے لیے تھوڑی دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کی، جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اگلے بندے پہ احسان نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا صدقہ ہر ایک پر لازم ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا نہیں دے سکتا، جائے ہاتھوں سے محنت کرے، کمائے، خود بھی کھائے اور اللہ کے راستے میں بھی دے، لیکن دینا ضرور ہے۔ یہ جو بیک سیل کا کانسیپٹ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے، کماؤ، خود بھی لو اور اللہ کے راستے میں بھی دو۔ لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو، مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ اگر تم نے ایسا ہی کرنا ہے، یعنی تکلیف ہی دینی ہے، تو اگلی آیت میں فرمایا نمبر 263 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے کے، یتبعھا اذًا، جس کے پیچھے تکلیف لگی ہو۔ جو دینے کے بعد تکلیف دینی ہے، اذیت دینی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کو اچھی بات کہہ دو، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جاؤ اور اسے معاف کر دو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہو۔ واللہ غنی، کیونکہ اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ غنی اللہ کی صفت یہاں پر اس لیے آئی ہے کہ اللہ تمہارے صدقہ و خیرات کا وہ محتاج نہیں ہے، اور حلیم، وہ جلد باز بھی نہیں ہے، وہ بڑا تحمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اجر کیا دیا ہے؟
انعام کیا دیا ہے پچھلی آیت میں؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ جتاتے نہیں ہیں تو ان کا ایک تو اجر ہے ان کے رب کے پاس. آگے کیا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خوف ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے، جو آنے والا ہمارا فیوچر ہے، جو ہم نے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں اپنے فیوچر سے، کہیں ان میں کوئی کمی نہ آ جائے، ہمیں اس چیز کا خوف رہتا ہے. اور یحزنون، غم زدہ ہم کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ اپنے ماضی پر، ماضی کی تکالیف یاد کر کے، ماضی میں کچھ کھو گیا ہے اس کو یاد کر کے ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں فکروں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا. ویسے بھی آج ہمارے اندر دنیا کی فکریں اتنی زیادہ اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ ہم نے اسلام کی فکر کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے اوپر اپنے غم، اپنی فکریں مسلط ہو گئی ہیں. تو جو صرف اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کسی سے کوئی جزا نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دو کیفیات اس کو انعام کے طور پہ دیتا ہے. کیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے آنے والے فیوچر سے. اللہ تعالیٰ وہ اللہ پہ ڈال دیتا ہے کہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ وہی کرے گا. اور پھر وہ جو پاسٹ میں غم ملے ہیں، تکالیف ملے ہیں، ان کو یاد کر کر کے وہ غم زدہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دیتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا. انہوں نے تو یہ کس لیے کیا تھا؟ اللہ کی محبت میں. کسی سے کچھ چاہیے ہی نہیں تھا، اللہ کی محبت چاہیے تھی. اللہ کی محبت ملی کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت کے لیے اجر سنبھال کے رکھے گا، دنیا میں دو انعام دے گا، نہ ہی خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوں.